محبت اور ہمدردی کرنے والے کس نے دیے؟ ہاں، تمہاری ماں اور باپ، تمہارے بڑے بزرگ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں آرام پہنچاتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ کس نے دیے؟ ان بڑے اور بزرگوں کو کس نے پیدا کیا؟ ماں باپ کے دلوں میں یہ محبت کس نے پیدا کی؟ بڑے اور بزرگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کا خیال کس نے ڈالا؟ تمہارے دوست اور ساتھی تمہارا خیال کرتے ہیں، تمہاری تکلیفوں میں کام آتے ہیں، تمہاری مصیبتوں میں ہمدردی کرتے ہیں، لیکن دوست اور ساتھی کس نے پیدا کیے؟ دوستوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت اور ہمدردی کا خیال کس نے پیدا کیا؟ ذرا سوچو اور غور کرو، محبت کرنے والا باپ کس نے دیا؟ پیار کرنے والی ماں کس نے دی؟ بڑے بزرگوں کو ہمدرد کس نے بنایا؟ ہمدردی کرنے والے دوست کہاں سے آئے؟ تم کہو گے یہ سب اللہ کی رحمت ہے، جس طرح دنیا میں اس نے اور بہت سی نعمتیں دی ہیں، اسی طرح ان نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا۔ ان باتوں پر غور کرو، تم خود ہی پکار اٹھو گے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، زمین اور آسمان میں کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جس کے پاس کوئی طاقت ہے، جس کو کوئی اختیار ہو، ہر طرح کی طاقت اللہ کے پاس ہے، ہر طرح کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، اور اس کی طاقت میں کوئی شریک نہیں، اس کے اختیار میں کسی کو دخل نہیں، وہ جس کو چاہے جس طرح رکھے، کسی کا کوئی بس نہیں۔ جس کے پاس جو طاقت ہے اسی کی دی ہوئی ہے، جس کو جو اختیار ہے اسی کا عطا کیا ہوا ہے، جو جس کے کام آتا ہے اسی کے حکم سے، جو جس کے کام آتا ہے اسی کے حکم سے، جو جس کی مدد کرتا ہے اسی کے حکم سے، اسی کی رضا سے، جو جس کو دیتا ہے اسی کے دلانے سے، جو جس سے چھینتا ہے اسی کے حکم اور مرضی سے۔ محبت اور ہمدردی وہی سکھلاتا ہے، دشمنی اور عذاب بھی اسی کی طرف سے آتا ہے۔ حاکم وہی ہے، مالک وہی ہے، جلانے والا وہی ہے، رلانے والا وہی ہے، بیماری اس کے حکم سے، تندرستی اسی کی مرضی سے، امیر بنانے والا وہی، محتاج رکھنے والا وہی، بگاڑ اسی کی طرف سے، بناؤ اسی کی طرف سے، نفع نقصان اسی کی طرف سے، تکلیف اور آرام سب اس کے اختیار میں ہے۔ جس طرح تم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور ہر بات میں اللہ کے محتاج ہو، اسی طرح دنیا میں، آسمان میں جو کوئی جہاں بھی ہے، اللہ کا بندہ، اس کا غلام اور اللہ کا محتاج ہے۔ ان باتوں کو اپنے دل میں جما لیں، بس ان باتوں کو تم بار بار پڑھو، سوچو اور غور کرو کہ کتنی اچھی اور سچی باتیں ہیں۔ کیا ان میں ایک بات بھی ایسی ہے جس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ کیا ان میں ایک بات بھی کوئی غلط یا جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر آؤ ان سب باتوں کو اپنے دل میں جگہ دے لیں، دل میں خوب جما لیں، اسی طرح جما لیں کہ کبھی دل سے نہ نکلیں۔ اور جب یہ سب باتیں سچی ہیں، ان کے سچ ہونے پر ہم کو پورا یقین ہے، تو ہم پوری مضبوطی کے ساتھ طے کر لیں، جس اللہ کے ہم اور سب محتاج ہیں، جس اللہ کے سوا ہماری یا کسی کی کوئی امداد نہیں کر سکتا، جس اللہ کے سوا ہم کو یا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی آرام نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی جلا نہیں سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، کوئی رزق نہیں چھین سکتا۔ ہم اسی کو ایک اللہ مانیں گے، کسی کو اس کا شریک، ساتھی اور مددگار نہیں جانیں گے۔ ہم اسی اللہ سے سوال کریں گے، ہم اسی اللہ سے امید رکھیں گے، ہم اسی اللہ پر بھروسہ کریں گے، ہم اسی اللہ سے محبت کریں گے، ہم اسی اللہ سے ڈریں گے، ہم اسی اللہ کا کہنا مانیں گے، ہم اس کے، ہمارے ہر چیز اس کی، ہماری زندگی اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس کا۔ پھر ہم
پھر ہم اپنے کو اس کے سپرد کر دیں گے، اپنی ہر چیز اس کے سپرد کر دیں گے۔ ہم اپنی پوری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزاریں گے اور بسر کریں گے۔ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اسی اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے، ہم اسی اللہ کو سجدہ کریں گے، ہم اس کو راضی رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا آج کا۔ اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ ماں، اس کے سوالوں کے جواب آپ نے کامنٹ سیکشن میں دینے ہیں۔ ماں باپ کے دلوں میں تمہاری محبت کس نے پیدا کی؟ کیا اگر اللہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ بیماری اور صحت، نفع اور نقصان، تکلیف اور آرام پہنچانا کس کے اختیار میں ہے؟ کیا اللہ کا کوئی شریک، ساتھی اور مددگار ہے؟ ہم اللہ کو مان کر کیا کریں گے؟ اب یہ آپ کا سوال ہے اور یہ سارے بھی سوال ہیں، آپ نے ان کے جواب کامنٹ سیکشن میں دینے ہیں۔ یہ ہماری دوسری کلاس کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے ویک ہم نئی کلاس آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اس کلاس کا عنوان ہوگا سچا عقیدہ اور سچا ایمان۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔